حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک لشکر کے ہمراہ جہاد کی غرض سے گیا۔ امیر لشکر نے میرے ذاتی اخراجات کے لیے کچھ رقم بھیجی۔ میں نے اس رقم کو خود پر خرچ کرنا پسند نہ کیا، بلکہ اس رقم کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد بیٹھا تھا اور مجھے یہ پریشانی لاحق تھی کہ میں نے کہیں وہ رقم قبول کر کے غلطی تو نہیں کی، گو کہ میں نے وہ رقم مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی، مگر نماز کے بعد مجھے بارہا یہی احساس تنگ کر رہا تھا۔ اسی غم میں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کئی شاندار محل تعمیر کیے جا رہے ہیں جن میں آسائش زندگی میسر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محل جنت میں ان لوگوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں جن کی راہ خدا میں دی گئی رقم آپ نے مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور میں نے دریافت کیا کیا میرا بھی کوئی مکان ہے یا نہیں۔ اس پر مجھے ایک بڑا محل دکھایا گیا جو دیگر تمام محلات سے شاندار تھا۔ میں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ مجھے ان لوگوں سے بڑا محل کیوں دیا جا رہا ہے۔ کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ثواب کی امید پر اپنا مال راہ خدا میں دیا ہے، جبکہ تم نے وہ مال پھر راہ خدا میں خرچ کر دیا اور تم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور بارگاہ خداوندی میں اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فکر میں مبتلا رہے، لہذا تمہیں ان سے دگنا اجر دیا گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے 8 خاص مریدوں کے ہمراہ جہاد کی غرض سے روم کے محاذ پر پہنچے اور آپ کے مریدوں نے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے ہوا میں 9 عہدے معلق دیکھے اور میرا جو بھی مرید شہید ہوتا ملائکہ اسے اس عہدے میں رکھ کر آسمان کی جانب لے جاتے۔ جب 8 عہدے چلے گئے اور ایک عہدہ باقی رہ گیا تو میں سمجھا شاید یہ میرے لیے ہے اور شہادت میرا مقدر بنے گی۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ ایک رومی میرے پاس آیا اور اس نے کلمہ پڑھانے کی درخواست کی۔ میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ نواں عہدہ میرے لیے رہنے دیں اور آپ واپس لوٹ جائیں اور لوگوں کو راہ حق کی نصیحت کریں۔ پھر وہ نومسلم میدان جنگ میں بڑھا اور اس نے 8 رومی سپاہیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عہدہ اسی روح سعید کے انتظار میں تھا اور ملائکہ نے اسے اس عہدے میں رکھا اور آسمان کی جانب پرواز کر گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے قلب میں خواہش پیدا ہوئی کہ شیطان کو دیکھوں۔ پھر ایک دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ دور سے مجھے ایک بوڑھا آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جب اس کی صورت دیکھی تو مجھے بہت کراہت محسوس ہوئی اور جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، اے بوڑھے، تو کون ہے اور تیری اس کریہ صورت کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں طاقت نہیں رکھتی اور مجھے تیری موجودگی سے سخت وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بوڑھے نے کہا، میں وہی شیطان ہوں جس کو دیکھنے کی خواہش آپ نے کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے بدبخت، تجھے کس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے روک رکھا؟ شیطان نے کہا، اے جنید، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کرتا؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جیسے ہی شیطان نے یہ بات کی تو میں حیران ہو گیا
اور مجھے کوئی جواب نہ آیا۔ اس دوران ندائے غائبی آئی، اے جنید، اس بدبخت سے کہو یہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ فرمانبردار ہوتا تو میرے حکم کی ممانعت ہرگز نہ کرتا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ شیطان نے میرے قلب میں موجود آواز کو سن لیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کی قسم، اے جنید، تم نے مجھے جلا دیا، اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک اپنے گھر میں کھڑے شور مچاتے رہے۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے احوال بیان کیے۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا، اے ابو الحسن، اگر تم جانتے کہ اس شور و غل میں کچھ بھلائی ہے تو مجھے بھی بتاؤ، تاکہ میں بھی یوں شور و غل کروں، اور اگر تم جانتے ہو کہ اس کا کچھ فائدہ نہیں تو اپنے قلب کو رضائے خداوندی کے تابع کر لو، تاکہ تمہارا قلب راحت پائے۔ حضرت جنید بغدادی کے فرمانے پر حضرت ابو الحسن نوری نے شور و غل مچانا بند کر دیا اور فرمایا، اے ابو القاسم، آپ کیسے بہترین استاد و رہنما ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور رزق طلب کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہیں علم ہے کہ لوگوں کی روزی کہاں ہے تو تم ضرور طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں فراموش کر دیا ہے تو پھر اسے ضرور یاد دلاؤ۔ انہوں نے حضرت جنید بغدادی کی بات سنی تو عرض کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں اور اللہ پر توکل کریں۔ آپ نے فرمایا، معاملہ خداوندی کا تجربہ کرنا اس کی قدرت میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ وہ بولے، ہم کیا ذریعہ اختیار کریں؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، ذریعہ یہ ہے کہ تم ذریعہ کو ترک کر دو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میرا گزر سفر حج کے دوران ایک صحرا سے ہوا اور میں نے وہاں ایک شخص کو ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ میں اس کے نزدیک گیا تو وہ حق کا متلاشی ایک جوان تھا۔ میں نے اس سے کہا، لوگ آتے جاتے ہیں مگر تم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، وہ اداس نگاہوں سے میری جانب دیکھتا رہا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مجھ پر ایک کیفیت طاری تھی، مگر جب میں یہاں پہنچا تو میری وہ کیفیت ختم ہو گئی، اور اب میں اس کیفیت کی تلاش میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے اس جوان کی بات سنی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب میں حج بیت اللہ کے بعد واپس لوٹا تو میں نے اس جوان کو دیکھا، وہ پہلے والی جگہ سے قدرے ہٹ کر بیٹھا تھا، اور اب اس کے چہرے پر افسردگی کے بجائے خوشی تھی۔ میں اس کے نزدیک پہنچا اور اس سے دریافت کیا، اب تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، وہ جوان خوشی سے بولا، مجھے میری کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس لیے اب میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات عمدہ ہے، کہ کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ایک جگہ بیٹھنا یا پھر اس جگہ پر مستقل بیٹھے رہنا جہاں گوہر مقصود حاصل ہوا ہو۔